ہم نے جہاں تک اب یاد کر لیا نا، یہ کامن ہے. یہ کیا ہے؟ کامن ہے. پہلی رکعت کے اندر آپ نے دعا استفتاح پڑھنی ہے، اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد کوئی سورت ہے، پھر رکوع سجدے ہیں ان کے. یہ سارا ہر نماز کے اندر چلنا ہے. دوسری رکعت میں جب آپ نے کھڑے ہونا ہے تو فاتحہ سے قرات شروع کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر رکوع سجدے ہیں. اس کے بعد ہے تشہد. پہلا تشہد ہو یا دوسرا تشہد ہو. اب تشہد کا بیان انشاءاللہ شروع ہونے لگا ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. شروع کیتے ہیں. تشہد کا بیان انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. التحیات التحیات. ہاں جی، ہم عام طور پر پڑھتے ہیں التحیات، ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر غور کریں کہ ہا کے نیچے زیر ہے اور یا کے اوپر شد ہے. یا کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے. جوڑ کریں گے تو ہا کو یا کے ساتھ ملانا ہے. ہا کو یا کے ساتھ ملایا اور پھر یا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. التحیات التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب اس کا انشاءاللہ ہم ترجمہ دیکھیں گے. التحیات التحیات زبان کی تمام عبادتیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں. تمام زبانی باتیں، تمام بدنی باتیں اور تمام مالی باتیں کس کے لیے ہیں؟ للہ اللہ کے لیے.
السلام علیکہ، سلام ہو اے نبی آپ پر، تجھ پر۔ السلام علیکہ، سلام ہو علیکہ آپ پر، ایہا النبی، اے نبی محترم، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا، سلام ہو ہمارے اوپر، سلام ہو ہمارے اوپر، وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی اور اوپر، عباد عبد کی جمع ہے، بندے، اللہ کے، الصالحین نیکوکار، اور اللہ کے تمام نیکوکار بندوں پر۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدً، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، اس کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبان کی تمام عبادتیں، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تجھ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ محترم بھائیو، یہ ہے تشہد کی دعا جو پہلے اور دوسرے تشہد کے اندر پڑھی جائے گی۔ تو اس کے علاوہ درود شریف ہے، اور اس کے بعد کچھ اور دعائیں بھی ہیں جو آخری تشہد کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ تو تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ، اور اس کے ساتھ شہادت کی انگلی کا اور ہاتھ کہاں تک رکھنے ہیں، کیسے رکھنے ہیں، یہ طریقہ ہمارے لیے سیکھنے والا ہے۔ محترم بھائیو، تشہد پہلا ہو یا دوسرا ہو، میری طرف دیکھیں، تشہد پہلا ہو یا دوسرا ہو، جب آپ نے بیٹھنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھنا ہے، ایسے، یہ جو رانے ہیں، اور یہ جو انگلی ہے شہادت والی، اس کو کھڑا کر لینا ہے، اور اس کے ساتھ ہلکا بنانا ہے۔ ہلکے بنانے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ انگوٹھا اور یہ جو درمیان والی انگلی ہے اس کو ایسے کر لیں، اور باقی یہ دو انگلیاں جو ہیں یہ ایسے بند کر لیں۔ یہ اب آپ کیا بن گئی ہے، یہ محترم بھائیو بیٹھنے کا طریقہ، یعنی شہادت کی انگلی کو ایسے کھڑا رکھیں اور ہلکا بنائیں درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر، یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ محترم بھائیو وہ ہے 53 کی گرہ لگانا، 53 کی گرہ لگانا۔ یہ جو شہادت والی انگلی ہے اس کی جڑ کے ساتھ اپنا انگوٹھا اٹیچ کر لیں اور ان 3 انگلیوں کو بند کر لیں، اسے کہتے ہیں 53 کی گرہ لگانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 53 کی گرہ لگاتے تھے جب تشہد کے اندر بیٹھتے تھے، اور تشہد کے اندر جتنی دیر آپ نے بیٹھنا، وہ پہلا تشہد ہے یا دوسرا تشہد ہے، اس کے درمیان اپنی اس انگلی کو آہستہ 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 اس کو حرکت دیتے رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ انگلی کو حرکت دیتا ہے، شہادت والی انگلی کو، فرمایا یہ شیطان کو ایسے لگتی ہے جیسے تیر لگتے ہیں، نیزے لگتے ہیں، جیسے اس کو کوئی چیز نوکدار چیز لگتی ہے نا شیطان کو، ایسے ہی جب بندہ گواہی دے رہا ہوتا ہے اور یہ انگلی ہلا رہا ہوتا ہے نا، شیطان کو ایسے چوکے لگ رہے ہوتے ہیں، شیطان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس کی انگلی ہلانے سے، تو یہ انگلی مسلسل ہلاتے رہنا چاہیے۔ عمومی طور پر ہم صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ جب پڑھتے ہیں نا، اس وقت اس انگلی کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو ڈاؤن کر لیتے ہیں، تو اس کو مسلسل حرکت دیتے رہنا چاہیے، بالکل بہت تیزی کے ساتھ بھی نہیں اور بہت سلو بھی نہیں، بلکہ درمیانی رفتار سے اس کو جو ہے وہ آپ حرکت دیتے رہیں۔ اور آخری تشہد میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل تشہد، یعنی صرف اتحیات نہیں بلکہ
اتحیات کے بعد درود شریف ہے، درود شریف کے بعد دعائیں ہیں۔ مکمل جب جو تشہد تھا اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرکت اس کو دیتے رہتے اور دعا کرتے رہتے تھے۔ تو یہ تھا محترم بھائیو تشہد کے اندر انگلی کے حوالے سے جو طریقہ کار ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ ہم نے اسی طریقے کے مطابق تشہد بیٹھنا ہے۔ تو پہلا تشہد جو ہے اس کے اندر جب بیٹھتے ہیں تو پیچھے ایک پاؤں جو ہے یعنی جو دایاں پاؤں ہے اس کو ایسے کھڑے کر لینا ہے، یہ انگلیوں کا جو رخ ہے اس کو کوشش کریں اس طرح سے کھڑا کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جو بایاں پاؤں ہے اس کو پیچھے سے بچھا لیں، ایسے اس کے اوپر بیٹھ جائیں، اس کے اوپر بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ جب پریکٹیکل کریں گے اس کے اندر یہ ساری چیزیں مزید بھی آ جائیں گی۔ جو بایاں پاؤں ہے اس کو بچھا لیں، اس کے اوپر بیٹھ جائیں، اور جو دایاں پاؤں ہے اس کو ایسے کیا کر لیں، کھڑا کر لیں، اور انگلیوں کا رخ جو ہے وہ ایسے ہو، تاکہ یہ بیٹھنے کا جو ہے مسنون طریقہ ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ مشکل ہوتا ہے، وزن زیادہ ہے، تو کوئی اور طریقہ بھی اختیار کر سکتا ہے، مثلا انگلیاں کھڑی نہیں ہو رہی تو پاؤں کو ایسے لٹا بھی سکتا ہے، لیکن صحیح طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ پاؤں کو بچھائیں، بائیں پاؤں کو اس کے اوپر بیٹھ جائیں، اور دائیں پاؤں کو جو ہے وہ اس کے کھڑا کر رکھیں، اور اس کی انگلیوں کا رخ جو ہے وہ ایسے مڑا ہوا ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے محترم بھائیو تشہد کے اندر بیٹھنے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب